بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب ما جاء في الصدد في الصلاة. یہ باب ہے نماز میں صدل کرنے کے حوالے سے. صدل دوران نماز، صدل کے حکم کے حوالے سے بات ہے. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ عمل ایسا ہے جو کہ دوران نماز ممنوع ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. البتہ نماز کے علاوہ بھی یہ عمل ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے. ہاں، یہ ابواب ہمارے چل رہے ہیں کپڑے کے متعلق، اور کپڑے میں بھی لباس کے متعلق. یعنی دوران نماز لباس کیا ہونا چاہیے، یہ ابواب اس کے بارے میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں صدل دال کا سکون ہے اور سین پر زبر ہے. صدل صدل ہوتا کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ ہم اس کو دیکھیں گے، پھر اس کا حکم کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے، اور اس کے تحت ہم روایت سمجھیں گے. بعض حضرات نے کہا ارسال و صوب و جرری خیالا، کپڑوں کو لٹکا دینا اور اتنا لٹکانا کہ وہ ٹخنوں سے نیچے چلے جائیں، اس کو صدل کہتے ہیں. حالانکہ ہم نے پڑھا تھا اس کو اسبال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات تو وہ ہوگی جو کہ رد ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ ارسال الصوب وجر ہی خیالہ ان، یہ ٹخنوں کے بارے میں نہیں، اس بال ٹخنوں کے بارے میں، یہ ٹخنوں سے نیچے چھوڑ دینا. صدل کہتے ہیں کندھوں سے نیچے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. ایک ہم نے ایک اور لفظ پڑھا تھا اشتمال. ٹھیک ہے. اشتمال کا مطلب تھا کپڑا ایسے لپیٹ لینا کہ بازو باہر نہ آئے. ٹھیک ہے. لہذا سمجھیں، استعمال بھی مردوں کے لیے منع ہے، اس بال بھی مردوں کے لیے منع ہے، اور صدل بھی مردوں کے لیے منع ہے. خواتین کے لیے اس میں کسی چیز کی ممانعت نہیں. تو صدل کہتے ہیں کندھوں سے نیچے کپڑے کو لٹکا دینا. تو ہمارے سامنے تین لفظ ہو چکے ہیں. صدل کی سب سے معروف تفسیر جو ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چادر کو یا رومال کو گردن پر ڈالنا، گردن نہیں، گردن کے اندر گدی پر ڈالنا. ٹھیک ہے. اور پھر اس چادر کے وسط کو گدی پر ڈالا، یہ رومال کے وسط کو گدی پر ڈالا، اور بقیہ دونوں حصے ادھر لٹکا دیے، کندھے سے نیچے لٹکا دیے. تو اس کو صدل کہتے ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تفسیر کی ہے. صاحب ہدایہ، صاحب مغنی، امام بیہقی، ان سب نے اسی کو صحیح قرار دیا. مغنی لابن قدامہ، المغنی لابن قدامہ کی روایت کی کتاب ہے. امام بیہقی نے بھی اسی کو جائز قرار دیا. تو امام بیہقی نے بھی اسی کو صدل قرار دیا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ یہ صدل ہے. اچھا، اس صدل کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں. ایک رومال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ رومال ہے، سوری، یہ رومال ہے. ٹھیک ہے. رومال کا مطلب بڑا رومال، جو عام طور پر آپ نے قاری حضرات کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اوہو، ایسی
ٹھیک۔ آپ نے قاری حضرات کو دیکھا ہوگا کہ جو کندھے پہ ڈالتے ہیں، اس رومال کو یہاں سے موڑتے ہیں اور اس کو ٹرائنگل شیپ میں بنا دیتے ہیں، اور ٹرائنگل شیپ میں بنانے کے بعد یہ حصہ کمر پہ اور یہ حصہ کندھوں سے نیچے لٹک جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ حصہ کمر پر اور یہ حصہ دونوں کندھوں کے دونوں کندھوں سے نیچے کی طرف لٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سدل ہے، یہ ایک سدل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سدل یہ ہے کہ ایک چادر ہے، چادر کو لپیٹا، چھوٹا کیا اور اس کو اس کو نیچے لٹکا دیا، یہ دوسرے قسم کا سدل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا یہ بھی سدل ہے۔ تیسرا سدل ایک اور ہے، اس کو بعض حضرات نے لکھا ہے مظاہر حق جدید کے اندر بھی، عبد الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ تو مت سدل کہتے ہیں ایسا کپڑا جو سر پر باندھا ہے، مطلب پگڑی، پگڑی اس کے حصے سے، اس پگڑی کے حصے سے منہ کو چھپا لینا یا دہن کو چھپا لینا۔ دہن کہتے ہیں یہ ہمارے ہونٹوں اور دانتوں کا جو پورا ایریا ہے، اس کو دہن کہتے ہیں۔ تو منہ کو چھپا لینا یا دہن کو چھپا لینا پگڑی کے ذریعے سے، پگڑی کے کنارے کے ذریعے سے، یہ کسی اور رومال کے ذریعے سے، جیسے نقاب کر لینا، ٹھیک ہے، یہ بھی سدل ہے۔ مگر راجے یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ میں نے اہل عرب میں بھی دیکھا کہ اہل عرب حضرات نماز سے پہلے جو انہوں نے رومال باندھا ہوا ہوتا ہے، اس رومال کو ہٹا دیتے ہیں، اس رومال کو کے جو دونوں کونے ہوتے ہیں ان کو موڑ کے پیچھے کی طرف کر دیتے ہیں تاکہ صدل کی کراہت ان کے سامنے نہ آئے۔ اب صدل کا حکم کیا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ صدل کا حکم دو حصے ہیں، دوران نماز اور نماز کے علاوہ، ٹھیک۔ غزل میں ہے اور بدائع صنایع میں ہے اور شامیہ میں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد، ان دونوں کے نزدیک دوران نماز مکروہ ہے، دوران نماز مکروہ ہے، نماز کے علاوہ بالکل بھی مکروہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مطلقاً ممنوع ہے، مطلقاً مکروہ ہے، لیکن مکروہ ہے، ذہن میں رکھیے، مطلقاً مکروہ ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی مکروہ نہیں ہے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا۔ دراصل یہ جو نزاع ہے، یہ ایک نزاع جو ہے وہ لفظی نزاع ہے۔ آپ یہ لفظ سنتے آئے ہوں گے، لفظی نزاع، اگر آپ کا پڑھنے پڑھانے سے معاملہ ہے۔ دیکھیے جو حضرات اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی کپڑا نہیں ہے تو آپ کپڑے کو باندھنے کی بجائے صدل کر رہے ہیں، یہ اس لیے یہ مکروہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس سے سطر آپ کا کھلا ہوا ہے تو آپ صدل کر کے نہ، یہ درست نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ امام مالک کہتے ہیں نیچے تو کپڑا باندھا ہوا ہے تو محض، یعنی امام مالک کہتے ہیں نیچے جبہ پہنا ہے، قمیض پہنی ہوئی ہے، اگر اوپر کپڑا کسی بھی طریقے سے اوڑھ لیا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں چونکہ روایت میں آیا ہے تو روایت میں آنے کی وجہ سے ہم اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، ورنہ اس کا اس حوالے سے اور کوئی بھی حکمت سامنے نہیں ہے، کوئی بھی وجہ سامنے نہیں ہے۔ اچھا، جب روایت میں ہے تو حرام قرار دینا چاہیے نا،
حرام قرار دے دینا چاہیے، جبکہ روایت میں منع آیا تو اس بالِ ذات جس طریقے سے حرام قرار دیا ہے، استعمال کو جس طریقے سے حرام قرار دیا ہے، ویسے صدل کو بھی حرام قرار دینا چاہیے۔ وجہ اس کی ہے کہ روایت میں اس درجہ قوت نہیں ہے، روایت میں اس درجہ قوت نہیں ہے کہ اس کو حرام قرار دیا جائے۔ تو یہ چیز ہے۔ نماز کے علاوہ امام شافعی اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ مسلک ذہن میں رکھیے گا، یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا، اس سے روایت کو پڑھنے کے اندر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، بات واضح ہوگی۔ وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن علاء وإبراهيم بن موسى عن ابن مبارك عن الحسن بن زكوان عن سليمان الأحولي عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصدل فی الصلاۃ، آپ نے صدل کرنے کو نماز میں منع فرمایا، اور یہ بھی منع فرمایا کہ ان یغطی الرجل ان یغطی الرجل ان یغطی الرجل، کہ کوئی شخص چھپائے فاہو، اپنے منہ کو، یعنی کوئی شخص نماز کے درمیان اپنے منہ کو چھپائے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو میں نے آپ سے ذکر کیا ان یغطی الرجل فاہو، نماز کے درمیان چہرے کو چھپانا مرد کے لیے بالاتفاق ممنوع ہے، بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بالاتفاق ممنوع ہے، لیکن برل نماز اس سے ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ نہا عن الصدل، صدل سے منع فرمایا، اور دوسرے ان یغطی الرجل فاہو، آدمی اپنے منہ کو چھپائے یا دہن کو چھپائے، تو یہ بالاتفاق ممنوع ہے، اس لیے کہ اس کے حوالے سے اور بھی معاملات ہیں کہ نماز کے درمیان چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، خاص طور پہ دہن کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قرأت پورے طریقے سے نہیں ہو پاتی، اور رکوع اور سجود پورے طریقے سے نہیں ہو پاتا۔ سردی کے اندر عام طور پر لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، جو کہ پسندیدہ بالکل بھی نہیں۔ اب آپ تو کہیں گے کہ بھی ایک ہی روایت ہے، اس ایک روایت میں یہ معاملہ جو ہے وہ مطلقاً ہے، اس معاملے میں اچھا خاصا معاملہ ہے، اس کی وجہ ہے، وہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی مزیدار وجہ ہے، آپ کو انشاءاللہ سمجھیں گے تو اچھا لگے گا، ہے معمولی سی بات۔ قال ابو داود رواہ عسل عن عطاء عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصدل فی الصلاۃ۔ جو دوسری روایت امام ابو داود نے نقل کی ہے کہ رواہ عسل عن عطاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی روایت دیکھیں حضرت ابو ہریرہ سے، یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصدل فی الصلاۃ، یہ روایت یہیں تک ہے۔ اوپر کی روایت کے اندر ایک اور لفظ بھی ہے، ایک اور جملہ بھی ہے، ان یغطی الرجل فاہو، کہ آدمی اپنا منہ چھپائے۔ اگلی روایت جس سے وہ وجہ سامنے آ رہی ہے، وبہ قال حدثنا محمد بن عیسی بن الطباع قال حدثنا حجاج عن ابن جریج قال، وہ فرماتے ہیں اکثر ما رأیت عطاء یصلی صادلا، اکثر میں نے دیکھا کہ امام عطا رحمہ اللہ تعالی یصلی صادلا، یہ عطا ہے اور یہ عطا ہے، اوپر کی روایت میں عطا ہے، نیچے کی روایت میں بھی عطا ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں، ابن جریج کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن جریج یہ فرما رہے ہیں کہ ابن جریج فرما رہے ہیں کہ اکثر ما رأیت عطاء یصلی صادلا، کہ اکثر و بیشتر میں نے دیکھا کہ عطا جو ہے وہ صادلا نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی صدل کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا
کہ روایت میں عطا نے جو الفاظ ذکر کی کہ نہا عن الصدل فی الصلاۃ، اور یہ دوسری روایت اس کے اندر بھی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصدل فی الصلاۃ، اور خود صدل کر رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہوا؟ بھی آج کل کا مولوی تھوڑی ہے دوسروں کو نصیحت، خود ملا فصیحت، ہم جیسے لوگ تھوڑی ہیں کہ دوسروں کو نصیحتیں کریں اور خود عمل نہ کریں۔ عطا ہے، وقت کے امام ہیں، اور عطا ابن ابی رباح اپنے وقت کے امام ہیں، اور فقہا تابعین میں شمار ہوتے ہیں، فقہا سبع میں شمار ہوتے ہیں، اور زمانے کے بادشاہ عطا بن ابی رباح سے نصیحت پکڑتے تھے۔ سیر من اصحاب تابعین، سور من اصحاب تابعین، ابو غدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، سب سے پہلا ذکر عطا بن ابی رباح کا آتا ہے۔ تو عطا بن ابی رباح جو ہیں، یہ کبار ترین تابعین میں سے، فقہا تابعین میں سے ہیں، اور فقہا تابعین میں کوئی شخص ایک روایت کو نقل کر رہا ہے اور خود اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ عطا جو ہے وہ لباس میں صدل کو مکروہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ وہ صدل ہے جو صدل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے تھا۔ لہذا ایک راوی جیسے کہ تصویر کی روایت ہے، تصویر کی روایت بالکل صحیح ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں فرشتے ہوں، اس گھر کے اندر جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں تصویر ہو اور جس گھر میں کتا ہو، اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اب اس حدیث کے جو راوی ہیں، وہ خود اس تصویر سے وہ تصویر مراد لیتے تھے جو بت والی تصویر، جو جسم والی تصویر ہو، یعنی اس تصویر سے تماثیل مراد ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس روایت سے وہی چیز مراد لی جائے گی جو روایت کا راوی بیان کر رہا ہے۔ روایت کا راوی کچھ اور بیان کر رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ صدل کا کوئی اور مطلب لے رہے ہیں اور میں کوئی اور مطلب لے رہا ہوں، تو یہ تو غلط ہے نا، کہ جو چیز انہوں نے حدیث بیان کرتے وقت سمجھی، میں اس کا بالکل مد مقابل سمجھوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر درست ہے بھی، اس لیے کہ بڑے لوگ اس میں شامل ہیں، تو ہم اس روایت کو صحت کے باوجود، ثقات کے باوجود ضعفاء میں شمار کرتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، فقہا اس کو ضعفاء میں شمار کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے صدل کو جیسے نہا عن الصدل فی الصلاۃ، اسبال کی طرح، اشتمال کی طرح، اس کو بھی سخت حرام اور مکروہ ممنوع ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو صرف مکروہ قرار دیا، اور وہ بھی تنزیہی قرار دیا، اور یہاں پر جو حکم ہے، حکم کو استحبابی قرار دیا، اس کی وجہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ابھی آپ سمجھیں، یہ جو ہمارے لوگ حدیث کا ترجمہ پڑھ کے مسئلے نکال رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ کتنی بڑی گمراہی پھیلاتے ہیں۔ آیت پڑھ کے اس کے اندر سے ایک معنی نکال کے اس سے غلط مطلب نکال رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کا مطلب نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے پیٹ سے ایک نیا مطلب نکال رہے ہوتے ہیں کہ جی علماء نے جو بات کی نا حدیث کے خلاف ہے، علماء نے یہ بات کی نا قرآن کے خلاف ہے۔ ارے بھئی تمہیں کیا پتہ قرآن حدیث کیا چیز ہے؟ تم کیا جانو قرآن و حدیث کو؟ ٹھیک ہے، اپنی طرف سے ایک نیا مسئلہ گھڑ کے جی جو مطلب مجھے سمجھ میں آیا ہے بس وہ بیان کر دیا، حالانکہ روایت نقل کرنے والا اس کا کوئی اور مطلب بیان کر رہا ہے اور آپ اس کا کوئی اور مطلب بیان کر رہے ہیں۔ نہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں علم ہے، نہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں تقوی ہے، نہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں اساتذہ ہیں، نہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں علم کا معیار ہے، آپ کے بیک کچھ بھی نہیں، آپ نے صرف اردو ترجمہ پڑھا اور جناب ادھر ادھر آپ نے فتوے جھاڑنا شروع کر دیے۔ اسی لیے اہل علم جن باریکیوں کو دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ بھی بیان نہیں کرتا، کچھ بھی بیان نہیں کرتا، میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن کیا ہے، آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود کیسی باریک چیزیں آتی ہیں،
کہ صریح روایت ہے، مگر اس روایت پر ائمہ فقہا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل، امام ظفر، امام ابو یوسف، یہ حضرات ایسی رائے دے دیں، اس کی بنیادی وجہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حدیث سے کوئی ایسا مسئلہ نکالیں کہ جو راوی کے اپنے مسلک کے خلاف۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جہاں ایسا مسئلہ آتا ہے وہاں پر حضرات فقہا اس مسئلے کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اتنی اہم ترین بات ہے، آپ اس کو سمجھ لیجیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی سوال ہو؟ اچھا، اور یہ صدل بھی مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں۔ باب الصلاۃ فی شعر النساء، نماز پڑھنا۔ اچھا ہاں، ایک جملہ اس میں رہ گیا۔ قال ابو داؤد هذا يضعف ذلك الحدیث۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہذا، یہ جو بات ہے، ما رأیت اتی ان یصلی صادلا، یہ جو جملہ ہے نا، یہ جو جملہ هذا يضعف ذلك الحدیث، یہ بات جو ہے وہ اوپر کی روایت کو کمزور کر دیتی ہے، کہ اس سے وہ والا مسلک اخذ نہیں ہو سکتا جو مسلک اخذ ہونا چاہیے۔ عطا ابن ابی رباح کس طرح صدل کیا کرتے تھے؟ جی کپڑوں کے اوپر جو جو صدل کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا، عطا ابن ابی رباح اسی طریقے سے صدل کیا کرتے تھے۔ ٹھیک، یہ چادر ہے، اس کو یہاں سے، جیسے رومال ہے، اس کو دو حصوں میں کیا تو وہ تکون والا بن جاتا ہے رومال، اور جیسے یہ رومال اس طرح ہوتا ہے، اور اس میں اس کو یہاں سے موڑ کر دونوں، اس کنارے کو اس کنارے کو ملا دیتے ہیں، اور پھر عطا بن ابی رباح ان دونوں کناروں کو کندھوں پہ لٹکا لیا کرتے تھے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ جب کپڑے نہ پہنے ہوں یہ صدل اس وقت ہے، اور ظاہری بات ہے اس وقت تو بالاتفاق ممنوع و مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک۔ باب الصلاۃ فی شعر النساء، شعر کہتے ہیں لحاف کو۔ یعنی ایسا کپڑا جو، شعر ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جس کو مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور عورت بھی استعمال کر سکتی ہو، جیسا کہ عورت کا دوپٹہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو صرف عورت ہی استعمال کر سکتی ہے نا، مرد تو اس کو استعمال نہیں کرتا تھا عام طور پہ۔ تو وہ کون سا لباس ہے؟ وہ ہے لحاف، لحاف کمبل، رضائی، ٹھیک ہے۔ وہ جو وہ چادر جو کہ سوتے وقت اوڑھی جاتی ہے، عام طور پہ سردی میں اوڑھی جاتی ہے یا گرمی میں اوڑھی جاتی ہے، تو وہ چادر جو سوتے وقت میں اوڑھی جاتی ہے، سوتے وقت میں اپنے جسم کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اس کو شعر کہتے ہیں، اور اس کی جمع کو شعر کہتے ہیں۔ باب الصلاۃ فی شعر النساء، عورتوں کے کپڑوں میں لباس پڑھنے کا نماز پڑھنے کا حکم۔ اب سمجھ لیں کہ شعر النساء کا مطلب کیا ہوا؟ عورتوں کے کپڑوں سے مراد وہ کپڑا جو مرد عورت دونوں استعمال کر سکتے تھے۔ تو بھئی قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا اشعث عن محمد يعني ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا او في لحفنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کپڑوں میں یا لحافوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قال عبید اللہ، شک شک ابی، عبید اللہ کہتے ہیں، عبید اللہ یہ جو میں نے سب سے پہلے ریڈ کلر بنایا، عبید اللہ ابن معاذ، قال حدثنا ابی، یہ جو حدثنا ابی ہے اس کے اندر کہتے ہیں لا یصلی فی شعرنا فرمایا، میرے والد کہتے ہیں کہ اشعث نے فی شعرنا فرمایا ہے،
یا اوفی لحوفینا، اوفی لحوفینا. دیکھیے خواتین کے ایک کپڑا ہوتا ہے دثار، جو لباس کا حصہ ہوتا ہے، اور ایک ہے شعار. ٹھیک ہے، شعار وہ کپڑا جو کہ لباس کا حصہ نہیں ہوتا. اس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا. کوکب الدری ایک کتاب ہے، ہمارے اکابر مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، ترمذی کی شرح ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ خواتین میں حیض و نفاس کا مسئلہ ہوتا ہے. ایسا کپڑا جس کو بے تکلف استعمال کرتی ہیں، کبھی اس کے اوپر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر خون کے داغ لگے رہ سکتے ہیں. تو جب ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس سے شک کی وجہ سے ممانعت فرمائی کہ بھی ایسا نہ کرو. دوسرا دوسرا یہ ہے کہ ہر کپڑے میں دیکھیں، آج کل نا پنکھوں کا زمانہ ہے، اے سی کا زمانہ ہے، لہذا ہر جگہ پر پنکھا چل رہا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کی اسمیل سینس اتنا کام نہیں کرتی. جو سرد علاقے ہیں، ٹھنڈے ترین علاقے ہوتے ہیں، وہاں اسمیل سینس بہت کام کرتی ہے. جیسے سردیوں میں ایئر فریشرز اور پرفیومز کی مانگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جو مارکیٹنگ سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں. آج کے زمانے میں تو پنکھے ونکھے بہت زیادہ ہیں، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. چنانچہ اس زمانے میں یہ چیز بڑے اچھے سے سمجھ میں آ سکتی تھی. اس کو سمجھنے سے پہلے میں ایک اور بات آپ سے ذکر کروں گا. وہ بات یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے جسم میں اتنی اسمیل ہوتی ہے، اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ عام انسان کے بدن میں اتنی اسمیل نہیں ہوتی. حالانکہ وہی اسمیل ہر انسان کے بدن میں ہوتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہو جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ تبدیل ہو جاتی ہے. تو ہر انسان کے اندر اسمیل ہوتی ہے، ہر انسان کی باڈی میں اسمیل ہوتی ہے. آ، خیر میں مثال دینے لگا تھا اور، بٹ اس کو آپ چھوڑ دیں. ہر انسان کی باڈی میں ایک الگ سے اسمیل ہوتی ہے، اور اس کی اسمیل جو ہے وہ ہر کسی کو ظاہر بات ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا. لیکن بچوں کی باڈی میں وہ اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اسمیل اتنی ہوتی ہے کہ وہ ان کے کپڑوں میں بھی سونکھی جا سکتی ہے. ایسی ایسی خاتون، ہر خاتون جو جتنی کم عمر ہے، جیسے کوئی عورت 40 سال کی ہے، کوئی عورت 20 سال کی ہے، تو 20 سال کی عورت کے جسم میں جو اسمیل ہوتی ہے وہ 40 سال کی عورت کے جسم کی اسمیل سے زیادہ ہوتی ہے. خواتین کی بات اس لیے کروں کہ یہاں مسئلہ ہے، ورنہ مردوں میں بھی یہ مسئلہ ہے. مگر مردوں کی اسمیل جلد ختم ہو جاتی ہے ان کے جسم پہ، اس لیے کہ ان کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، اور وہ بال جو ہے وہ اپنا معاملہ دکھاتے ہیں. وہ جو مسام سے بال نکل آتے ہیں تو ان مساموں سے اسمیل باہر کم آ سکتی ہے، نہیں آتی. تو مردوں کی باڈی کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، خواتین کی باڈی کی اسمیل زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ پھیلنے والی خوشبو استعمال نہ کرے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کی باڈی کی اسمیل بھی پھیلے گی. اور مرد جو ہے وہ پھیلنے والی خوشبو استعمال کرے، اس لیے کہ اس کی باڈی میں اتنی اسمیل نہیں ہوتی. یعنی مرد کی باڈی میں اسمیل عورت کی باڈی کی نسبت 50% سے بھی کم ہوتی ہے. یعنی عورت میں اگر 5 درجے اسمیل ہے تو مرد میں دو درجے بھی نہیں ہوگی، 1 درجہ بھی نہیں ہوگی، یعنی اس سے بھی کم ہوگی. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ عورت جس لحاف میں سوتی ہے اس لحاف میں اس کی اسمیل ہوگی. اب وہ نماز پڑھتے ہوئے اگر اس کو اس کی اسمیل کی وجہ سے شہوت ہوئی، اور شہوت کی وجہ سے وضو خطا ہونے کا اندیشہ ہوا، یا نماز میں دھیان خراب ہوا، تو اس لیے اس کی ممانعت ہے. دیکھیے کتنی باریک بات ہے، شہوانی راستوں کو کس طرح روکا جاتا ہے، اور کتنی باریک بینی سے اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. دیکھیے دنیا کے لگزریس آئٹمز کے اندر سب سے زیادہ بکنے والی چیز اکراس دا گلوب
اور اکراس دا اول ٹائم، تمام کے تمام اوقات میں، ساری کی ساری دنیا میں جو چیز ہے وہ خوشبو ہے۔ خوشبو سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے، کیا ہے کہ خوشبو انسان کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ نماز میں توجہ چونکہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور اس کے کسی ادنا سے شائبے کو بھی دوران نماز روکا کہ نماز کے خشوع و خضوع کی کتنی حیثیت چل جائے گی کہ جو لوگ نماز ہی نہ پڑھے، استغفر اللہ، کوئی بندہ نماز سے ہی روگردان ہو جائے، کوئی نماز سے، اتنا باریک احساس دلایا گیا ہے کہ نماز میں تمہاری اتنی بھی توجہ نہیں ہونی چاہیے، اتنی بھی توجہ نہ ہٹنی چاہیے۔ اور جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، جو لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں، ان کی توجہ تو نماز سے کتنا ہٹے گی۔ اللہ، تو اسمیل سینس کو بھی کور کیا ہے، اور کتنا باریک بینی سے کور کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ شعر النساء کی جو ہے وہ، اچھا یہ جو روایت ہے، اس روایت کے اندر بہت سی ابحاث ہیں، بہت ساری ابحاث ہیں۔ یہ روایت بڑی ایک عجیب قسم کی چیزیں بتا رہی ہے، اور وہ یہ بتا رہی ہے، دیکھیے ذرا اس روایت کے اندر کچھ باتیں ہیں، کیونکہ یہ روایت کتاب الطہارت کے اندر بھی گزر چکی ہے، روایت نمبر 367 ہے۔ یہاں پر جو روایت ہے، اس روایت میں یہ جو امام ابو داؤد نے روایت لائی ہے، یہ بالکل الگ روایت ہے، اور دیگر روایتیں ہیں اسی طریقے سے، مگر یہاں اس مقام پر انقطاع پایا جاتا ہے کہ حدثنا اشعث عن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہاں جو روایت ہے وہ بڑی ایک ڈفرنٹ قسم کی روایت ہے، تو فقہاء نے کہا ہے کہ یہاں پر عبداللہ بن شقیق درمیان میں راوی ہیں، اور اس روایت میں شقیق بھی درمیان میں آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ روایت دو طریقے سے ابن سیرین سے منقول ہے، ایک ابن سیرین کا حافظہ خطا ہونے سے پہلے، اور ایک ابن سیرین کا حافظہ خطا ہونے کے بعد۔ حافظہ خطا ہونے سے پہلے پہلے یہ روایت ایسے کر رہے تھے، حافظہ خطا ہونے کے بعد انہوں نے یہ دو حوالہ جات درمیان سے نکال دیے، اور ڈائریکٹ حضرت عائشہ سے منقول نقل کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ کچھ حضرات نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے یہ روایت کہاں سے سنی ہے، تو حضرت علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کافی وقت تک سوچتے، اور سوچنے کے بعد کہا کہ مجھے یاد نہیں۔ تو یہ روایت اس کی نسبت کافی قیمتی روایت ہے، یہ روایت حضرت علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظہ جانے سے پہلے کی ہے، کمزور ہونے سے پہلے کی۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، آپ حضرات کو کوئی سوال کرنا ہو تو اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ میں ریکارڈنگ پاز کر رہا ہوں، آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو لکھ دیں، ہم جو ہے اس کے بعد جواب دے دیں گے، ورنہ سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر